السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین ملک، انکم ٹیکس پریکٹیشنر۔ اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو NTN کے بینیفٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ میری آج کی ویڈیو ایکٹیو ٹیکس پیئر یعنی انکم ٹیکس فائلر سے متعلق ہے۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ NTN حاصل کرنے کے بعد ہر فائنانشیل ایئر میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی NTN ہولڈر کسی بھی فائنانشیل ایئر میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا تو اسے آنے والے سال مارچ کے مہینے میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی وہ NTN ہولڈر جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا اسے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے کی وجہ سے نان فائلر لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو فائنانشیل ایئر کے بارے میں نہیں معلوم تو ان کو بتاتا چلوں کہ ہر فائنانشیل ایئر یعنی مالی سال ایک سال کے 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور اگلے سال 30 جون پر ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی NTN ہولڈر فائنانشیل ایئر میں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن وقت پر فائل کرتا ہے تو وہ FBR کی طرف سے فائلر ہونے کی وجہ سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہے۔ بینکنگ سسٹم میں ایک فائلر کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر فائلر کوئی بھی کیش ٹرانسفر کرتا ہے یا کوئی بھی کیش ودڈرا کرتا ہے تو اس کی ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی، جبکہ ایک نان فائلر کی ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی FBR ریٹس کے مطابق ہوتی ہے۔ فائنانشیل ایئر 2018-19 میں انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 236(P) کے مطابق نان فائلر کی ٹیکس کی کٹوتی 0.6 ہوتی ہے، اور یہ کٹوتی اگر 50,000 سے زائد کی ٹرانزیکشن کی جائے تو اس پر کی جاتی ہے۔ گاڑیوں کی خرید و فروخت میں FBR ریٹس کے مطابق ایک فائلر کو سنگل ٹیکس جبکہ ایک نان فائلر کو ڈبل ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ اسی طرح گاڑی کی رجسٹریشن کے وقت اگر نان فائلر اپنی گاڑی رجسٹر کرواتا ہے تو اس کو ایڈوانس انکم ٹیکس بھی ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ ایک فائلر کو ایڈوانس انکم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرنا پڑتی۔ اسی طرح پراپرٹی کی خرید و فروخت میں FBR ریٹس کے مطابق ایک فائلر کو نان فائلر کے مقابلے میں سنگل ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی NTN ہولڈر کسی اپنی پراپرٹی کو رجسٹر کرواتا ہے تو انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 236(C) کے مطابق اگر وہ فائلر ہے تو اس کو گروس اماؤنٹ کا 1% ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، اگر وہ نان فائلر ہے تو اسے گروس اماؤنٹ کا 2% ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح پرائز بانڈ جیتنے والے کی انعامی رقم پر FBR کی جانب سے فکس ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 156 اور فائنانشیل ایئر 2018-19 کے مطابق اگر کوئی شخص فائلر ہے تو اس کی پرائز بانڈ کی انعامی رقم پر 15% فکس ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے، جبکہ ایک نان فائلر کی انعامی رقم پر 30% کی فکس ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا ویزا لیتے وقت ایک فائلر کو نان فائلر کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے۔ مزید اگر ایک فائلر کسی بھی ادارے یا کمپنی میں جاتا ہے تو کمپنی یا ادارہ چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہو اس شخص کو فائلر ہونے کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک ذمہ دار شخص تصور کرتا ہے، کیونکہ ایک فائلر ہر سال فائنانشیل ایئر میں اپنی مکمل انکم اور ٹیکس ڈکلیئر کرتا ہے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنے ایسٹس ایمانداری کے ساتھ ڈکلیئر کرتا ہے۔ آخر میں سب دیکھنے والوں کا شکریہ۔ میرے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ مجھے سوشل میڈیا پر فالو کر کے انکم ٹیکس کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھی رہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔